افغانستان، ایران، عراق، کرغیزستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، قازقستان، آرمینیا، جارجیا، UAE، عمان، سعودی عرب، شام، اسرائیل، لبنان، اردن، یمن، کویت، قطر، مصر، بحرین، سوڈان، لیبیا، چین اور روس کے کچھ علاقے، سائپرس، یونان اور ترکی۔ کبھی ایک سلطنت ان تمام علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی جس کا نام تھا دا گریٹ سلجوق امپائر یا عظیم سلجوق سلطنت۔ دوستو، یہ عظیم الشان سلطنت کیسے وجود میں آئی، کتنے عرصے تک قائم رہی، کب اور کیوں اس میں پھوٹ پڑی اور پھر اچانک یوں ہی ختم ہو گئی؟ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے والے حکمران تغرل بیگ یا تغرل بیگ کی داستان دکھائی تھی۔ ہسٹری آف سلجوق کی دوسری قسط میں ہم آپ کو تغرل بیگ کے جانشین اور سلجوقی سلطنت کے دوسرے عظیم حکمران سلطان الپ ارسلان کی بایوگرافی دکھا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہسٹری آف اسلام، ہسٹری آف ہندوستان اور ڈرامہ سیریل دریلش ارطغرل کے تمام کرداروں کی حقیقی تاریخ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ دوستو، سلجوقی خلفائے عباسیہ کے پشتے باں بن گئے۔ انہوں نے نہ صرف عباسی خلافت کو مٹنے سے بچا لیا بلکہ ایک بار پھر دنیا میں مسلمانوں کی عظمت کا سکہ بٹھا دیا۔ وہ جہاں اسلام کے بازوئے شمشیر زن ثابت ہوئے، وہاں انہوں نے تہذیب و تمدن اور علم و ہنر کی ایسی شمعیں بھی روشن کیں کہ سارا جہان ان سے منور ہو گیا۔ دوستو، سلجوقی حکمرانوں میں سلطان تغرل بیگ، سلطان الپ ارسلان، سلطان ملک شاہ اور سلطان احمد سنجار کو تاریخ میں لازوال شہرت حاصل ہے۔ ان چاروں میں سلطان الپ ارسلان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس نے سلطان تغرل بیگ کی تاسیس کی ہوئی سلجوقی سلطنت کی بنیادیں اتنی مضبوط کر دیں کہ دنیا میں صدیوں تک سلجوقی سلطنت کے سیاسی اور تمدنی اثرات محسوس کیے جاتے رہے۔ سلطان محمد الپ ارسلان سلجوقی سردار چغری بیگ کا بیٹا اور پہلے سلجوقی سلطان تغرل بیگ کا بھتیجا تھا جو اپنے چچا تغرل بیگ کے بعد تخت پر بیٹھا۔ سلطان الپ ارسلان نے 1063 سے لے کر 1072 عیسوی تک حکومت کی۔ سلطان بہت بیدار مغز اور بہادر بادشاہ تھا۔ مشہور مدبر نظام الملک توسی کو اس نے اپنے باپ چغری بیگ کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کیا۔ اس کے عہد میں سلجوقی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئیں۔ پہلے ہرات اور پھر ماوراؤن نہر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کیا اور یوں خادم الحرمین الشریفین ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ دوستو، 1071 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ رومانوس ترکوں کو کچلنے کے لیے 1,00,000 کی بڑی فوج لے کر روانہ ہوا۔ جب رومانوس سلجوکیوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا تھا، اس وقت سلجوقی سلطان الپ ارسلان مصر کی فاطمی خلافت سے جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ فاطمی خلافت کے کنٹرول میں مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور شام کے ساحلی علاقے تھے۔ سلطان الپ ارسلان بعض وجوہات کی بنا پر یہ علاقے ان سے چھیننا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ الپ ارسلان ایک وقت میں دو محاذوں پر نہیں لڑ سکتا تھا۔ اس نے رومن شہنشاہ رومانوس کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر رومانوس جنگ نہ کرے تو ترک ان کے علاقوں پر حملے بند کر دیں گے اور بدلے میں رومن سرحدی فوج بھی ترک علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں نہیں کرے گی۔ رومانوس مان تو جاتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دونوں سلطنتوں کی درمیانی سرحد غیر واضح تھی اور سرحدی علاقوں پر دونوں کا کنٹرول بھی کچھ زیادہ نہیں تھا۔ چنانچہ یہ معاہدہ طے نہیں ہو سکا اور رومی شہنشاہ نے سلجوقی سلطنت کے بارڈر کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ اگست 1071 عیسوی میں رومن شہنشاہ اپنے بڑے لشکر کے ساتھ اناطولیہ کے علاقے ملازکرت کے میدان میں پہنچ چکا تھا۔ یہاں سے اب سلجوقی سلطنت زیادہ دور نہیں تھی، چنانچہ الپ ارسلان کے پاس ایک محاذ چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں تھا۔ اس نے مصری فاطمیوں سے جنگ روک دی اور رومی لشکر سے مقابلے کی تیاری کے لیے اپنے مرکز ایران میں آ گیا۔ یہاں اس نے 30,000 کا ایک لشکر تیار کیا جس میں ماہر قسم کے گھڑ سوار اور تیر انداز شامل تھے۔ سلطان الپ ارسلان ایک لمبے راستے سے وان لیک کے کنارے پہنچا اور اس نے رومی فوج کے بڑے حصے کو پیچھے سے جا لیا۔ دوستو، یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا جس سے رومی فوج سنبھل نہ سکی۔ رومیوں پر دوسری قیامت یہ گزری کہ ان کی فوج میں جو ترک سپاہی کرائے کے سپاہی بن کر لڑ رہے تھے وہ عین وقت پر سلطان الپ ارسلان کی فوج سے جا ملے، جس سے رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس فرار کی وجہ سے رومی فوج کے اس بڑے حصے کے حوصلے بھی پست ہو گئے جس کی قیادت خود رومی شہنشاہ رومانوس کر رہا تھا۔
جب اس حصے سے الپ ارسلان کی باقاعدہ جنگ شروع ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ رومن شہنشاہ مارا گیا ہے۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے بڑے لشکر کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ رومن فوج کچھ دیر تک غیر منظم ہو کر لڑنے کے بعد پسپا ہونے لگی۔ رومی جو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے صرف 24 گھنٹوں میں ہی جنگ ہار چکے تھے، لیکن جو ہونے والا تھا اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جنگ کے خاتمے پر ایک عام سلجوقی سپاہی سلطان الپ ارسلان کے سامنے آیا۔ اس نے ایک زخمی رومی سپاہی سلطان الپ ارسلان کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیا۔ سلطان نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ رومی شہنشاہ رومانوس ہے۔ الپ ارسلان کو یقین نہیں آیا کہ رومی شہنشاہ اس کے قدموں میں پڑا ہے۔ اس نے رومانوس کی گردن پر پاؤں رکھا اور پوچھا، بتاؤ اگر میں اسی طرح تمہارے سامنے لایا جاتا تو تم کیا کرتے؟ رومانوس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دیتا یا زنجیروں میں باندھ کر قسطنطنیہ کے بازاروں میں گھماتا۔ سلطان الپ ارسلان نے جواب دیا، اور تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میرا انتقام کتنا بھیانک ہوگا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے رومانوس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اسے اعلیٰ لباس دیا، کھانا دیا اور ایک معاہدہ بھی طے کیا جس کے تحت اناطولیہ کے بہت سے علاقے سلجوکیوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ رومن شہنشاہ نے 15 لاکھ سونے کے سکے، سالانہ خراج اور اپنی بیٹی کی شادی سلطان کے بیٹے سے کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ اس کے بعد رومی شہنشاہ کو آزاد کر دیا گیا، لیکن ہوا وہی جو سلطان الپ ارسلان نے کہا تھا کہ میں تمہیں اس سے بھی بھیانک سزا دوں گا۔ رومی شہنشاہ رومانوس ابھی اپنے مرکز یعنی قسطنطنیہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ اسے اپنے ہی باغیوں نے آن لیا، کیونکہ قسطنطنیہ میں اس کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی اور نیا شہنشاہ اقتدار بھی سنبھال چکا تھا۔ تو باغیوں نے رومانوس کو گرفتار کر لیا، اس کی آنکھیں نکال دیں اور اسے قید میں ڈال دیا، جہاں اس کے بعد وہ بہت تکلیف دہ موت مرا۔ دوستو، وہ دن اور آج کا دن پھر کبھی اناطولیہ کا یہ علاقہ یعنی موجودہ ترکی دوبارہ رومیوں کے قبضے میں یا عیسائیوں کے قبضے میں نہیں گیا۔ رومیوں نے اس علاقے کو واپس لینے کے لیے بہت کوششیں کیں لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ دوستو، جو آج کا ترکی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلطان محمد الپ ارسلان کا ہی فتح کیا ہوا ہے، اور تب سے کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس علاقے یعنی ترکی کو فتح کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ سلطان الپ ارسلان کو سلجوق کا عظیم حکمران مانا جاتا ہے۔ دوستو، اناطولیہ کا یہ علاقہ فتح کرنے کے اگلے سال خوارزمی لوگ ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے۔ خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی نے دھوکے سے سلطان الپ ارسلان کو زخمی کر دیا۔ اس زخم کے 4 دن بعد یعنی 25 نومبر 1072 عیسوی کو محض 42 سال کی عمر میں سلطان محمد الپ ارسلان انتقال کر گیا۔ الپ ارسلان کو مرو میں ان کے والد چغری بیگ کی قبر کے برابر میں دفن کیا گیا۔ سلطان الپ ارسلان کی وفات کے بعد سلطان کا بیٹا ملک شاہ سلجوقی سلطنت کا حکمران بن گیا۔ ملک شاہ بھی ساری عمر اپنے باپ کے اصولوں پر قائم رہا اور سلطنت کو مزید طاقتور کیا۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سلجوقوں کا پہلا اور بانی سلطان تغرل بیگ کون تھا اور ہندوستان کا سب سے بڑا سلطان شہاب الدین محمد غوری کون تھا، تو سامنے اسکرین پر کلک کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔